مولانا ابوالکلام آزاد نے کہیں نقل کیا ایک روایت انسانیت موت کے دروازے پر، وہ تو عبدالرزاق ملیح آبادی کی ہے، اس میں قول نقل کیا ہے کہ عرب کی سیاست اس زمانے میں 3 دماغوں میں اکٹھا ہو گئی تھی، دہاء العرب، ذہانت، سیاست، شعور اور عقل مندی 3 دماغوں میں سمٹ گئی تھی، اور اتفاق سے اللہ کا کرنا کہ تینوں اکٹھا ہو گئے تھے۔ ان 3 کا نام تھا مغیرہ بن شعبہ، عمرو بن عاص، امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ عنہم، انتہائی ذہین صحابہ، اور یہ صحابہ کرام کو بھی اعتراف تھا۔ امام اوزاعی، میں یہ جو بات پیش کر رہا ہوں اس مرحلے کی، اس زمانے کے تعلق سے حضرت امام اوزاعی امام شام کہا جاتا ہے ان کو۔ امام اوزاعی کے بارے میں ایک علم ہونا چاہیے آپ لوگوں کو، ہم کو، کہ جیسے 4 امام ہیں نا، امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، ایسے شام والے امام اوزاعی کی تقلید کیا کرتے تھے بعد میں، یہ بعد میں ختم ہو گیا، یہ ان کا درجہ ہے۔ تو امام اوزاعی کہتے ہیں کہ ادرکت خلافت معاویہ عدۃ من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امیر معاویہ کی خلافت کے زمانے کو صحابہ کرام کی ایک بڑی اچھی خاصی تعداد نے پایا۔ ان میں کون ہے؟ نام کچھ لوگوں کا لیا، منہم سعد و اسامہ و جابر و ابن عمر و زید بن ثابت و مسلمۃ مخلد و ابو سعید الخدری و رافع بن خدیج و ابو امامہ و انس بن مالک۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، اسامہ بن زید، حضرت جابر بن عبداللہ، ابن عمر، ابن عباس، زید بن ثابت، مسلمہ بن مخلد، یہ سارے نام جو لیا، انس بن مالک، ابو امامہ، ابو سعید خدری، اور ان کے علاوہ رجال اکثر مما سمیت باضعاف مضاعفہ، جن کا میں نے نام لیا، سمیتو، جن کا میں نے نام لیا، ان سے کئی گنا زیادہ بہت سارے صحابہ کرام موجود تھے، سب حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ اور یہ سب کون تھے؟ آگے صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ یہ مصابیح الہدیٰ تھے، ہدایت کے چراغ، علم سے بھرپور، علم کے برتن تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے نزول کے وقت حاضر ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کے معنی اور مفہوم کی یعنی قرآن کی تعویل و تفسیر کو سیکھا، اور یہ صحابہ کرام جن کا یہ درجہ ہے، شعور ہے، علم ہے۔ ان کے علاوہ جو ہے تابعین میں سے مسور ابن مخرمہ، حالانکہ اسے تابعین میں گنایا ہے لیکن یہ بھی صحابی ہیں، عبد الرحمن ابن الاسود ابن عبد یغوث، سعید ابن مسیب، عروہ بن زبیر، عبداللہ بن محیرز، اور ان جیسے اور بھی بہت سارے لوگ، جتنے بھی تابعین اور صحابہ اس وقت موجود تھے، کسی نے بھی امیر معاویہ سے اپنی بیعت کا ہاتھ کھینچا نہیں کہ ہم بیعت نہیں کرتے، ہمیں اعتراض ہے، ہمیں حضرت امیر معاویہ کے دین ایمان پر شک ہے۔ حضرت ابن حزم کہتے ہیں کہ حضرت حسن پر بیعت کی گئی، لیکن انہوں نے اپنی خلافت کو حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر کے صلح کر لی، اور باقی صحابہ وفی بقایا صحابہ اور صحابہ جو بقیہ موجود تھے ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو ان دونوں سے زیادہ افضل تھے بلا اختلاف کے، ان میں ایسے بھی تھے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اور اس کے بعد قتال اور خرچ کیا، لیکن ان میں سے اول و آخر جتنے بھی صحابہ کرام تھے، سارے کے سارے لوگوں نے معاویہ پر بیعت کی اور ان کو امام مانا۔ یہ علامہ ابن حزم کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام نے حضرت امیر معاویہ پر بیعت کیوں کی؟ اس لیے کی کہ ان کے اندر امام ہونے کی شروط کو موجود اور فراہم پایا، اور ان شروط امامت میں سے مسلمانوں کا امام کسے ہونا چاہیے، اس میں جو شرطیں بیان کی جاتی ہیں ان میں سب سے پہلی اور سب سے بڑی شرط ہے مسلمان ہونے کے ساتھ عادل ہو، عدالت کی صفت ہو، عادل ہو۔ اب جتنے صحابہ تابعین اس وقت تھے، سارے کے ساروں نے امیر معاویہ کو امیر مانا اور امیر حق مانا، ان کے جھنڈے تلے جہاد کیا، غزووں میں گئے، سمندری سفر، قسطنطنیہ کا بیڑا اور دوسرے بہت سارے غزوات کیے، ان کے زمانے میں بڑی فتوحات ہوئی، یہ سارے لوگ اس میں شریک ہو رہے ہیں، اسلامی جنگ مان کر، جہاد مان کر۔ اب اگر آج کوئی شخص یا اس وقت کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ امیر معاویہ نعوذ باللہ منافق تھے، کافر تھے، جہنمی ہیں، فرعون ہیں، ابلیس سے برے ہیں، تو وہ ان سارے صحابہ کرام اور سارے تابعین کا رد کر رہا ہے۔ ان کا اجماع ہے کہ وہ مسلمان ہیں، صحابی ہیں، امیر المومنین ہیں، امارت کی تمام شرطیں ان کے اندر موجود ہیں، اور یہ آدمی جو اعتراض کر رہا ہے وہ ان تمام صحابہ کرام پر اعتراض کر رہا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں امیر معاویہ کو امام مان کر۔
اور جب ان تمام صحابہ کرام کو آپ نے مجروح کر دیا تو ان کی روایت کی ہوئی حدیثیں ہیں، ان کی روایت کیا ہوا قرآن، ان کی سارے دین کی باتیں رد ہو جاتی ہیں، مجروح ہو جاتی ہیں، پوری تاریخ اسلام مشکوک ہو جاتی ہے۔ ایک چھوٹی بات ہے کیا؟ جو لوگ اس طرح سے امیر معاویہ پر اعتراض کر رہے ہیں وہ امیر معاویہ کو ماننے والے تمام صحابہ کرام پر اعتراض کر رہے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اب جو شخص صاحب کتاب کا جو شخص حضرت امیر معاویہ کی عدالت میں ان کے عادل اور امام ہونے پر طعن و تشنیع کرتا ہے تو وہ ان تمام صحابہ کرام کے عدالت پر طعن و تشنیع کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ان سب نے خیانت کی، ان لوگوں نے جو ہے غلط اور جھوٹا راستہ اختیار کیا۔ اب اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب جب آپ یہ کہیں گے نا تو بعض لوگ جو مخالفت کرنا ہی چاہتے ہیں، جن کے یہاں رافضیت اور باطنیت کا جراثیم بہت مضبوط ہے بیماری، تو وہ کہیں گے کہ نہیں اصل میں وہ جانتے تو تھے لیکن ڈر کے مارے چپ تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ سارے کے سارے صحابہ کرام انتہائی بزدل بھی تھے۔ ان سب کو بزدلی کا کہ ان کے سامنے اگر کوئی طاقتور ہے، ناحق ہے، باطل پرست ہے تو اس کے سامنے یہ دبک جائیں گے، حق کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے۔ ارے یہ تو وہ تھے جو حق کے لیے گردنیں کٹانا جانتے تھے، کاٹنا بھی جانتے تھے۔ یہ ناممکن بات ہے کہ صحابہ کرام اس طریقے سے ایک ایسے آدمی کی امامت اور عدالت کی گواہی دیویں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ منافق تھے، کافر تھے، اور پھر حضرت حسن کو بھی آپ اسی میں شامل کر رہے ہیں۔ شیعہ تو اس کو بچانے کے لیے کہہ دیں گے کہ سر امامت تھا، ہم سمجھ نہیں سکتے۔ یہ کہہ دیں گے کہ وہ تقیہ کر رہے تھے جو شیعوں کے یہاں ایک عقیدہ ہے۔ حضرت علی نے ابو بکر عمر فاروق سے بھی تقیہ کیا تھا۔ یہ تقیہ کا نام بزدلوں کا کام ہے یہ، اور تقیہ اس وقت جائز ہوتا ہے جب کوئی کافر آپ کی جان کو مارنے لگے اور آپ جان بچانے کے لیے دل میں ایمان رکھتے ہوئے زبان سے کلمہ ایمان کفر کہیں۔ یہ رخصت ہے، عزیمت نہیں ہے، اعلیٰ درجہ نہیں ہے۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ کوئی گردن کاٹ دے، ہم کلمہ کفر نہیں کہیں گے، یہ عزیمت ہے۔